لیکن سب سے پہلے بات کریں گے جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے کی تحقیقات کے حوالے سے۔ اس میں اہم موڑ آ گیا۔ کراچی میں مبینہ ماسٹر مائنڈ پیٹر پال ڈیوڈ کے گھر پر چھاپے کے دوران اہم دستاویزات قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق پیٹر پال ڈیوڈ بحرین میں اسکریپ اور ہوٹل کا کاروبار کرتا ہے۔ ملزم 1.5 ماہ پہلے بحرین سے کراچی پہنچا۔ 1.5 ماہ کے دوران ڈیوڈ 3 مرتبہ لاہور گیا۔ لاہور میں قیام کے دوران مختلف افراد سے رابطوں کے بھی شواہد مل گئے ہیں۔ جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے کی تحقیقات ہیں جن میں اہم شواہد ملے ہیں۔ مختلف افراد سے رابطوں کے بھی شواہد ملے ہیں۔ یہ شخص جو کہ پہلے بحرین میں تھا، جس کے بعد یہ واپس آیا، اپنی فیملی کو اس نے پاکستان منتقل کیا اور اس کے گھر سے بھی کچھ شواہد ملے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے جابر وقاص سے۔ جابر، آگاہ کیجیے گا تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک جو تحقیقات میں رپورٹ تیار کی گئی ہے اور اس کی رپورٹ باقاعدہ کاپی بنا کر پیش کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ دھماکے میں استعمال ہونے والے بارود کی نوعیت تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دھماکے کی اطلاع 11:15 پر ریحان نامی شہری نے دی۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا۔ دھماکہ مکان نمبر 109 اور 110 کے باہر کھڑی گاڑی میں نصب شدہ بارودی مواد سے کیا گیا۔ دھماکے سے 12 گاڑیاں متاثر ہوئیں۔ 10 گاڑیوں میں لیڈ فورس کا ڈالا، رکشہ، موٹر سائیکل اور 9 گاڑیاں شامل ہیں۔ دھماکے سے 7 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں سے 3 کو شدید نقصان ہوا۔ دھماکے سے 24 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 شہید ہوئے۔ بہت شکریہ جابر وقاص۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پشاور کی مقامی عدالت نے میڈیکل طالبہ آسما رانی قتل کیس میں مجرم مجاہد اللہ آفریدی کو سزائے موت سنا دی۔ 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے ملزم صدیق اللہ اور شہزیب کو بری کر دیا۔ بچے کے لیے برداشت کیے، میں نے اس کو فائنل ایئر تک پہنچایا تھا اور آج مجھے شکر خدا کی فضل سے کہ انصاف تو مل گیا۔ برا کام برا انجام۔ آسما رانی قتل کیس میں مرکزی مجرم مجاہد اللہ آفریدی کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مجرم پر 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سینٹرل جیل پشاور میں خصوصی سماعت کی۔ فاضل جج نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے 2 ملزمان صدیق اللہ اور شہزیب کو بری کر دیا۔ مقتولہ کے بھائی محمد عمران نے عدالتی فیصلے کو انصاف کی فتح قرار دیا۔ میں 100% مطمئن ہوں۔ پہلے تو مجھے امید نہیں تھی، لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ پاکستان میں اور پاکستان کی عدالتوں میں غریب کو انصاف نہیں ملتا ہے، لیکن آج ہماری عدالتوں نے، پاکستان کی عدالتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں نے ہمیں انصاف دے دیا 3.5 سال کے بعد۔ کوہاٹ میں میڈیکل کی طالبہ آسما رانی کو شادی سے انکار پر سال 2018 میں قتل کیا گیا تھا۔ آسما رانی نے بیان نزئی میں کہا تھا کہ اس پر حملہ مجاہد اللہ آفریدی نے کیا۔ مجرم مجاہد اللہ آفریدی کو خیبر پختونخوا پولیس نے انٹرپول کے ذریعے متحدہ عرب امارات سے گرفتار کیا تھا۔ دھرتی کے بیٹے دھرتی پر قربان۔ سبی میں دہشت گردوں کے حملے میں ایف سی کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملک دشمن ایجنسیوں کی حمایت سے کیے گئے ایسے بزدلانہ حملوں سے بلوچستان کا امن اور خوشحالی تباہ نہیں کی جا سکتی۔ سیکیورٹی فورسز دشمن کے ناپاک عزائم کو اپنے خون اور جانوں کی قربانی دے کر ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دودھ، انڈے اور آٹے سمیت کھانے پینے کی کئی اشیاء پر ٹیکس ختم کر رہے ہیں۔ موبائل فون پر 5 منٹ سے زائد بات کرنے پر 75 پیسے ٹیکس عائد ہوگا۔ SMS اور انٹرنیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ IMF کے 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا 1.5 کروڑ ٹیکس نادہندگان کا ڈیٹا آ گیا ہے۔ بجلی بلز کے ذریعے نادہندگان سے ٹیکس وصول کریں گے۔ درآمد شدہ ایکشن کے لیے انڈے پر ٹیکس کو ایگزمپٹ کر دیا گیا۔ آٹے اور اس کی اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ہم آٹے کی سبسڈی بھی دیں گے اور گھی کی سبسڈی بھی دیں گے اور اس کے پیچھے ہم شوگر کی بھی سبسڈی بھی دیں گے۔ انٹرنیٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ SMS پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ موبائل فون پہ صرف 5 منٹ سے زیادہ اگر کال آپ کر رہے ہیں تو وہاں ہم 75 پیسے ہم لیں گے اور بس، اس کے علاوہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے۔ جو گروتھ دکھائی گئی وہ قرضے لے کے گروتھ ہوئی، اس لیے جو قرضے 2008 میں 6 ٹریلین روپے تھے وہ 2018 میں 30 ٹریلین روپے پہ چلے گئے۔ جناب اسپیکر، PTI کے پاس اب اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا ماں سوائے کہ وہ IMF کے پاس جائیں۔ اس مرتبہ جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے IMF نے ہمارے ساتھ سخت کنڈیشنز رکھی۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے
no increase in tariff. There will be no increase in tariff. اور یہ ہم نے IMF کو بھی کہا ہے کہ اس وقت ہم اپنے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ غریب پہ بھی بوجھ ڈلے گا اور انڈسٹری بھی ہماری ٹھپ ہو جائے گی. اب یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا اور جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ہم پھر یہ ہے کہ ہم لوگ آبویسلی تھرڈ پارٹی والے کہیں گے کہ یہ لوگ جو بالکل یہ ہیبیچول ٹیکس رپورٹرز ہیں زیادہ تر وہ ہوں گے جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں تو اس کے اوپر ہم ان کو اریسٹ بھی کر سکیں گے آفٹر ڈیو پروسیس. وفاقی بجٹ کی منظوری کے معاملے پر وزیراعظم خود متحرک ہو گئے. وزیراعظم پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے. چیمبر میں ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کی. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. وفاقی بجٹ کی منظوری کا معاملہ وزیراعظم عمران خان خود میدان میں آ گئے. وزیراعظم بنی گالہ سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے. چیمبر میں ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کی. وزیراعظم سے ملاقات کرنے والوں منسٹر ڈاکٹر زرقا سہروردی اور سینیٹر فلک ناز چترالی شامل تھیں. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف وزیراعظم عمران خان سے سندھ سے رکن قومی اسمبلی سردار غوث بخش خان مہر اور رکن صوبائی اسمبلی علی گوہر خان مہر نے بھی ملاقات کی. بات چیت میں سندھ کی ترقیاتی منصوبے زیر غور آئے. آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں وہ ایک متفقہ جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے اس کو اپنا سکیں. چنانچہ انہوں نے وہ نشست کی اور اس نشست کے لیے اور جو ان کے جو مطالبات تھے ان کو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ایک بڑے طویل عرصے کے بعد وہ جو ہے ان کو بالمشافہ اسے بیان کر سکے. بڑی واضح ہوئی کل کی نشست سے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دلوں کی دوری ہے اور کشمیری دلی سے دور ہیں. یہ تو بات سامنے آ گئی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست سے دلوں کی دوری کو مٹانا چاہتا ہوں اور دلی کی دوری کو مٹانا چاہتا ہوں. تو اعتراف تھا. یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پہلے کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں, سب نے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو کھلے دل سے قبول کیا ہے اور ان اقدامات سے جو ہے جموں اور کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال بے خوشگوار تبدیلی آئے گی. آج یہ جملے اس کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کہا گیا تھا, جن عزائم کا ذکر کیا گیا تھا, ان اقدامات کے اعلانات کے ساتھ وہ آج خاک میں مل گئے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرا یہ تجزیہ ہے جو میں نے گفتگو سنی ہے, جو مجھے رپورٹ کیا گیا ہے اور جو میں نے مختلف لوگوں کے سٹیٹمنٹس جو میں نے سنے ہیں. اگر میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخاستن.